السلام علیکم۔ اردو فکشن میں ناول چاند سے نہ کھیلو، مصنفہ بشریٰ رحمان دوسری قسط لے کر حاضر ہوں۔ آپ ابھی تک بس میں آ جا رہے ہیں، ایک کار کیوں نہیں خرید لیتے؟ زارا نے سڑک پر زنیر احمد کو اترتے دیکھ کر کہا۔ کار کیسے خرید لوں؟ یہاں امریکہ میں کاریں بہت سستی ہیں، خصوصاً سیکنڈ ہینڈ کاریں تو $100 یا $200 میں بھی مل جاتی ہیں۔ خرید لیں، جاتے ہوئے بیچ جائیے گا۔ مگر مجھے تو یہاں کے ٹریفک کی ہی سمجھ نہیں آتی۔ سب آ جائے گی۔ یہاں موٹر چلانا تو بہت مشکل لگتا ہے۔ جی نہیں، یہاں ٹریفک کا نظام اتنا منظم ہے کہ یہاں موٹر چلا کر مزہ آ جاتا ہے۔ میں تو بلکہ پاکستان میں موٹر نہیں چلا سکتی، وہاں واقعی ہاں، اس بدنظمی میں موٹر چلانا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، موٹر چلاتا جاتا ہے۔ چند بڑی سڑکوں کے علاوہ جہاں ٹریفک کنٹرول سسٹم ہے، باقی ہر جگہ بڑی بدنظمی ہوتی ہے۔ مگر ہمیں تو اس نظم میں خوف آتا ہے۔ یہاں سڑکوں پر اتنے اشارے لکھے ہوئے ہیں، ذرا سی غلطی پر پکڑے جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے ٹریفک پر سپاہی نہیں، فرشتے مقرر ہوں۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، یہاں آپ ذرا سی کوتاہی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر بھول چک ہو جائے گی تو فوراً دھر لیے جائیں گے۔ اسی لیے تو یہاں لوگ ٹریفک کے قوانین کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ہاں، تو آپ مجھے اناڑی کو پھنسانا چاہتی ہیں؟ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ زارا ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی اور سڑک پر کھڑی تھی۔ ذرا دوران کا اپارٹمنٹ تھا، دونوں کا رخ اپارٹمنٹ کی طرف تھا۔ نہیں، میں آپ کو پھنسانا نہیں چاہتی ہوں۔ امریکہ آئے ہیں تو کچھ دن اچھے گزاریں، سیر سپاٹے کریں، کچھ سیکھیں۔ بے شک دفتر بس میں ہی جائیں، مگر چھٹیاں تو اچھی گزریں۔ جب کہ آپ کو اچھا خاصا الاؤنس مل رہا ہے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تو صبح کا اخبار دیکھنا شروع کریں نا، کون معاملہ طے کرے گا؟ فون کر کے دیکھیے، ڈیلر خود آپ سے ملنے آ جائے گا۔ مگر میں تنہا ان سڑکوں پر پھنس جاؤں گا۔ دیکھیے، میں اور فیروزہ باری باری آپ کے ساتھ ڈرائیونگ پر جایا کریں گے اور آپ کو سڑکوں کے نام اور ٹریفک کے سارے اصول سمجھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، بلکہ یہ تو بہت اچھا ہے، ورنہ میں بہت ڈر رہا تھا۔ آخر آپ لوگ اتنے ڈرپوک کیوں ہوتے ہیں؟ ڈرپوک نہیں ہیں ہم، شاید ہمیں احساس کمتری ہے کہ ہم ایک غریب ملک کے رہنے والے ہیں۔ ہر قوم کے باشندے کے پاس عزت نفس ہونی چاہیے اور اسے یہ سوچ کر ملک سے باہر آنا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کا نمائندہ ہے اور بہتر کارکردگی اور دیانتداری سے اپنے ملک کا نام اونچا کرے گا۔ اس کے بعد تو احساس کمتری کا جواز نہیں رہتا۔ محنت کرنا، مشقت کرنا اور عزت کی روٹی کھانا کوئی بری بات نہیں۔ اب دیکھیے نا، امریکہ اور یورپ کتنے امیر ملک ہیں، ساری دنیا نے ان کے آگے ہاتھ پھیلا رکھا ہے، مگر انہی ملکوں کے باشندے ہمارے جیسے غریب ملکوں میں کیا لینے جاتے ہیں؟ ان کو بھی روزگار وہاں لے جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، نہرو صاحب، دیانتدار اور محنتی آدمی کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ماضی شاندار رہا ہے، ہمیں شاندار کام کرنے چاہیے۔ غریب ہونا معیوب نہیں، بددیانت ہونا معیوب ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ہمارے یہاں صلاحیتوں کی کمی نہیں۔ زنیر نے حیرت سے پلٹ کر زارا کی طرف دیکھا اور مزید حیران ہو کر بولا، کمال ہے، آپ امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے وطن سے محبت کرتی ہیں۔ بھئی وطن تو وطن ہوتا ہے۔ وہ ہنس کر بولی، ہم جس زمین پر بھی رہیں، ہمارے اندر وطن کی خوشبو رہے گی۔ بے ضمیر لوگ اپنے وطن کو بھول جاتے ہیں یا اس پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ کاش آپ پاکستان میں ہوتی، اس سے فرق نہیں پڑتا، میں جہاں بھی ہوں میں پاکستانی ہی ہوں، بلکہ میرا اس جگہ پر رہنا زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ ان ملکوں میں بھی کچھ ضمیر فروش ہم وطن آ کر آباد ہو گئے ہیں، جو اپنی گھٹیا حرکتوں سے ہر جگہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں۔ ایسے میں ہم آگے ہو کر واضح کرتے ہیں کہ ہم ویسے نہیں، ایسے ہیں۔ آپ نے تو آج بالکل نئی باتیں بتائی ہیں۔ آپ نئے آئے ہیں نا،
کچھ نہیں جانتے۔ میں آہستہ آہستہ آپ کو کچھ ہم وطنوں سے ملواؤں گی جن سے مل کر آپ کو واقعی افسوس ہوگا، کیونکہ وہ اپنا دین ایمان سب ڈالر کو سمجھنے لگے ہیں اور ڈالر کی خاطر گھٹیا سے گھٹیا کام بھی کر سکتے ہیں۔ واقعی جی ہاں، اور مجھے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو فیشن کے طور پر اپنے ملک یا اپنے ملک کی مصنوعات کو برا کہتے ہیں اور خواہ مخواہ اپنے ملک کا مقابلہ بڑے بڑے ملکوں سے کرنے لگ جاتے ہیں، مگر اپنے ملک کی ترقی میں ذرا بھی حصہ نہیں لیتے۔ یہاں ہیں ایسے لوگ جو 2-4 سالوں بعد پاکستان جاتے ہیں تو واپس آ کر 100 باتیں بناتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں جس نے اپنے وطن کو گالی دی گویا اپنی ماں کو گالی دی۔ واہ! زنیر احمد جھوم اٹھا، کیونکہ جب سے وہ امریکہ آیا تھا وہ بھی ایک ایک بات سے متاثر ہو رہا تھا اور اس کا موازنہ اپنے وطن کی ہر بات سے کرتا رہتا تھا۔ آپ کی باتیں سن کر تو ایک دم گھر یاد آ گیا۔ اچھا، وہ ہنس پڑی، گھر یاد آیا ہے یا کوئی اور بھی؟ زارا نے یہ فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ زنیر احمد نے اس ادھورے فقرے کو بڑھ کر پکڑا نہیں، اسے کلپنے کے لیے فضا میں چھوڑ دیا اور اسے بھری بھری خوبصورت لڑکی کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ دور سورج ڈوب رہا تھا اور اس کی ڈوبتی شعاؤں کی سیدھ میں دونوں چلے آ رہے تھے۔ یہ ڈوبتی ہوئی زرد سنہری شعاعیں اس گندم کی طرح سنہری لڑکی پر پڑ رہی تھیں۔ آمنے سامنے سونا ٹکرا رہا تھا۔ اس کا بے اختیار دل چاہا آگے بڑھ کر اس کی پتلی کمر کے گرد بازو کی زنجیر بنا لے اور بالکل اس طرح چلنا شروع کر دے جس طرح نوجوان امریکن لڑکے اور لڑکیاں چلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس ہفتے لانگ ویک اینڈ آ رہا ہے؟ زارا نے پوچھا۔ ہاں، زنیر بولا۔ ہم نے پکنک پر جانے کا پروگرام بنایا ہے، آپ چلیں گے؟ کون کون جا رہا ہے؟ میں اور فیروزہ۔ اور آپ اگر جانا چاہیں تو؟ فیروزہ بھی جائے گی؟ تو پھر کیا خاک مزہ آئے گا۔ کہنے کا تو زنیر نے یہ کہہ دیا مگر ایک دم شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ زارا معنی خیز انداز میں مسکرائی اور بولی، فیروزہ کا بوائے فرینڈ عبدالکریم بھی ساتھ جا رہا ہے۔ ہیں؟ اس کا فرینڈ ہے؟ جی ہاں، وہ ایک انڈونیشین مسلمان ہے، یہاں رہتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی چلوں گا۔ زارا واپس آئی تو اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ 4 مہینوں سے زنیر سے تفصیلی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، کچن میں ہڑبونگ مچتی، لفٹ میں تنہا اوپر نیچے آتے، بازار ایک ساتھ جاتے۔ زارا ہی نے زیادہ تر اسے یہاں کے ٹریفک کے اصول سمجھائے تھے، روز ہی اس کے ساتھ کسی نئی جگہ پر جاتی تھی مگر حیران بھی ہوتی تھی۔ زنیر عام تھا، کبھی کبھی تو وہ اسے بالکل اناڑی دکھائی دیتا۔ ایسے آدمی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے نا؟ جس پکنک اسپاٹ پر زارا اور فیروزہ اسے لے گئی تھیں وہ ایک جھیل کے کنارے تھا اور جھیل میں مختلف پرندوں کی شیکوں کے شکارے بھی چل رہے تھے۔ فیروزہ اور عبدالکریم ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یوں ایک طرف نکل گئے جیسے کوئی اور ان کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ زارا اور زنیر بھی گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ وہاں اور بھی بے شمار لوگ تھے مگر ایک دوجے میں مست تھا، کسی کو کسی دوسرے کو دیکھنے کی فرصت نہ تھی۔ زارا ایک ناول لے آئی تھی، اس کا خیال تھا جب بور ہونے لگیں گے تو وہ ناول پڑھنا شروع کر دے گی۔ وہ ایک ہاتھ پہ سارے جسم کا زور ڈالے دوسرے ہاتھ سے ناول پکڑے پڑھ رہی تھی کہ ایک دم زنیر ارد گرد کا جائزہ لے کر واپس آ گیا اور بولا، آپ یہاں بھی کتاب لے آئیں؟ زارا نے اپنی وحشی آنکھیں اٹھا کر زنیر کو دیکھا اور بڑی آہستگی سے بولی، آپ مجھے آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیا میں آپ سے بڑی لگتی ہوں؟ نہیں تو پھر آپ بھی تو آپ ہی کہتی ہیں۔ چلو آج کے بعد میں تمہیں تم کہہ دیا کروں گی، مجھے تو آپ کہنا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہاں امریکہ میں تو والدین کو بھی آپ کہنے کا رواج نہیں ہے، بس عادت سی پڑ جاتی ہے، زنیر بولا۔
نہیں، ہمارے یہاں تکلفات کا بہت رواج ہے اور ایک دم بے تکلف ہونے کو پسند نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ تم مجھ سے ایک دم بے تکلف ہو گئی تھیں اور میں نے اسے پسند کیا تھا۔ اچھا، زارا مسکرائی۔ تم نے اس پسندیدگی کا ذکر پہلے تو کبھی نہیں کیا۔ زنید نے نظریں جھکا لیں۔ زارا اسے دیکھتی رہی، پھر کتاب پڑھنے لگی۔ زنید نے نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور بولا، تم نے فیروزہ اور کریم کو دیکھا ہے؟ ذرا دیکھو کس طرح بیٹھے ہیں، میں تو انہیں روز ہی دیکھا کرتی ہوں۔ زارا نے نظر اٹھائے بغیر کہا، کیا محبت ایسا ہی جذبہ ہے کہ آدمی اپنے ارد گرد سے بے نیاز ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں، زارا نے ایک دم کتاب سے نظریں ہٹا کر کہا۔ مجھے تو کوئی تجربہ نہیں نیرو، زارا آہستہ آہستہ سے بولی۔ تم بتاؤ، تم نے کبھی محبت کی ہے؟ زارا کی آواز میں جانے کیا تھا؟ زنید سر سے پیر تک لرز گیا۔ اس کی نظر زارا کے اس ہاتھ پر چلی گئی جو گھاس پر پڑا ہوا تھا۔ گورا گلابی ہاتھ، جیسے کہ گلاب کا پورا کھلا ہوا پھول رکھا ہو۔ وہ غور سے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا اور زارا اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کافی لمحے یوں ہی بیت گئے۔ گھاس پر پڑا گلاب انگارہ بن گیا تو بے اختیار زنید نے اپنا گرم گرم ہاتھ زارا کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا، بلکہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں چھپا لیا، ڈھک لیا۔ پھر اس نرم و گداز ہاتھ کو تھام کر اس زور سے دبایا کہ زارا کو اپنے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ کس قدر خوبصورت انداز تھا اظہار محبت کا۔ زارا نے اپنا ہاتھ چھڑایا نہیں، جانے کب تک وہ ہاتھ زنید کے ہاتھ میں رہا۔ پھر وہ ہاتھ اس کی آنکھوں تک گیا، اس کے ہونٹوں تک گیا اور ہاتھ اس کے دل تک پہنچ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو دونوں کی ہنسی نکل گئی۔ زنید کی آنکھیں جل رہی تھیں، سوال کر رہی تھیں، سلگ رہی تھیں۔ زارا کی آنکھیں شرما رہی تھیں۔ دونوں جذبات کے پلسرات پر پہنچ گئے تھے۔ زارا جانتی تھی محبت میں ایک کمزور لمحہ ضرور آتا ہے جو سب سے زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ محبت الباہی نغمہ ہے، آفاقی زبان ہے۔ اس کے معنی تو آسمان پر لکھے نظر آتے ہیں۔ چاند، ستارے، بادل، ہوائیں سب محبت ہی کے مظہر ہیں۔ محبت تو جنت کا میوہ ہے، اسے چکھنے کے بعد تن من کی ساری بھوک مٹ جاتی ہے۔ محبت تو انکسار کا آبشار ہے، ایک بار کے رم جھم پانی سے غسل کر لیں تو تن میں انا کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ محبت ایک آسمانی آگ ہے، ایک خاکی اسے زمین پر لے آیا تھا، تب سے بے رحم دھرتی سلگ رہی ہے۔ زارا کے چہرے پر وہ سارے رنگ نکھر آئے جو محبت کے جھروکے سے جھانکا کرتے ہیں۔ یہ سارے رنگ جوانی کے ہمجولی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دنیا کے میلے میں کوئی ایسی شبیہ نظر آ جاتی ہے جس کو دیکھ کر تلاش کا چلتا پانی رک جاتا ہے۔ جہاں پانی رکتا ہے وہیں ایک گہری جھیل بن جاتی ہے، ورنہ تو تلاش ناکامی کی صورت میں مدفن ہو جاتی ہے۔ ہاں تو ہو گئی بات۔ فیروزہ نے رات کو سونے سے پہلے زارا کو چھیڑا ہے۔ بات کیسے شروع کی؟ اس کو دن کہہ رہی ہے اور کیا کہوں، تیرے سامنے تو اس کے منہ سے بات ہی نہیں نکلتی۔ پھر اس نے محبت کا اظہار کس زبان میں کیا؟ خاموشی کی زبان میں ہے۔ خاموشی کی زبان کیا ہوتی ہے اور اس میں اظہار محبت کیسا ہوتا ہے؟ بس ہو گیا۔ زارا نے نرم تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ فیروزہ نے آگے بڑھ کر وہ تکیہ اس کے منہ سے ہٹا دیا اور بولی، آج پوچھے بغیر سونے نہیں دوں گی۔ جب کوئی بات نہیں ہوئی تو کیا بتاؤں؟ زارا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ قسم سے میں نہیں مانتی۔ بس نہ مان، اور تجھے تسلی کیسے ہوگی جبکہ محبوب کے ایک بار اظہار محبت سے بالکل تسلی نہیں ہوتی۔ دل چاہتا ہے وہ جب تک بیٹھا رہے بار بار اظہار محبت کرتا رہے، ہر روز ملے تو ہر روز نئے طریقے سے اپنی محبت کا یقین دلائے۔
بھلا عورت کو کبھی ایک بار اظہار محبت سے تسلی ہوئی ہے؟ میں نہیں جانتی، زارا چڑ گئی، مگر میں تو پوچھ کر رہوں گی، پھر جاؤ اسی سے پوچھ لو۔ سچ مچ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، پھر بھی تم نے سب سمجھ لیا۔ زارا ہنسنے لگی، واقعی تم پاگل ہوتے ہو۔ عجیب، کس قدر عجیب، مرد محبت کیے جاتے ہیں اور اظہار نہیں کرتے، اور لڑکیاں ذرا سے اشارے کنائے کو محبت کی انتہا سمجھ لیتی ہیں۔ زارا پھر ہنسنے لگی، کیا بکواس ہے، یا تم لوگ منافق ہو یا پھر بڑے گہرے ہو۔ ہم لوگ گہرے ہیں تو اس گھنے آدمی کے ساتھ کیوں کر گزارا ہو جائے گا۔ اچھا تو معاملہ اس قدر آگے بڑھ چکا ہے، تمہارا وہ دیسی بیر کی آنکھوں والا کریم جب تمہارے پاس ہو نا تو پھر تمہیں دنیا میں کسی اور کا ہوش نہیں ہوتا، سب کچھ تمہارے سامنے ہوتا رہا اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اچھا صبح ہو لینے دو، اس گھنے حضرت سے تو دو ہاتھ کروں گی اور پوچھوں گی، بھائی 4 مہینے کے طویل انتظار کے بعد اس قدر بودے طریقے سے اظہار محبت کر گئے ہو کہ نہ بھونچال آیا نہ طوفان، اور اس کو دیکھو کیسے تن من ہارے بے سود لیٹی ہے۔ اس نے تکیہ اٹھا کر زور سے زارا کے منہ پر دے مارا۔ پاپا جی یہ کہتے تھے کہ ایک بار پاکستان چل کر اس لڑکے کے والدین سے ملا جائے، مگر ممی جان کہتی تھیں سب ٹھیک ہے۔ میں نے ہر طرح سے تسلی کر لی ہے، اتنا شرمیلا، شریف النفس اور منکسر المزاج لڑکا اور کہاں ملے گا۔ اس میں آج کل کے لڑکوں والی فوں فاں ہی نہیں ہے۔ اتنے دن ہو گئے امریکہ آئے، سگریٹ اور شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ امریکی لڑکیاں تو اجنبیوں کے گلے پڑتی ہیں، اس کو کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا، دفتر سے آ کر اپنے اپارٹمنٹ میں پڑا رہتا ہے، جب بھی بلاؤ جی کرتا ہوا آ جاتا ہے۔ پاپا جی کہتے تھے یہ کوئی مرد کی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی، جی کرنا تو مرد کی مجبوری ہوتی ہے۔ ویسے بھی کیا حرج ہے اگر اگلے سال تک اس بات کو روکے رکھیں۔ ان کا ارادہ 81 کے آخر میں پاکستان جانے کا تھا۔ وہاں جا کر وہ باقاعدہ اس کے والدین سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر ممی جی لڑکے پر بری طرح ریجھ گئی تھیں۔ ممی جی اگلے سال حج پر جانا چاہتی تھیں، اس لیے فرض کو جلدی نبھانا چاہتی تھیں، اور زارا کے دل میں بھی ایک چراغ جل اٹھا تھا۔ اس نے تو اس اجنبی سے کچھ نہیں پوچھا تھا، اس نے ذرا سی دستک دی، اس نے پٹ سے دل کا دروازہ کھول دیا۔ اندر چاندنی جیسا دودھیا کورا کاغذ بچھا تھا، جھٹ سے تاروں سے اس نے اس کورے کاغذ پر اجنبی کا نام لکھ دیا۔ نام چاند بن کر دل کے صحرا میں اتر گیا۔ صحرا کی گود میں چاندی کا جو بن نکھر آتا ہے۔ زارا زنیر کے دھیرے سے اس کی کمر کو چھوا تو وہ پرے ہٹ گئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو زنیرہ کا چہرہ تپ رہا تھا۔ یہ تپش اس کو اچھی لگتی تھی، اس میں طلب تھی، ولہانہ پن تھا، ایک سوز تھا۔ جب وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تو اس کا چہرہ گرم توا بن جاتا تھا۔ آؤ میرے کمرے میں کچھ دیر باتیں کریں۔ کمرے میں نہیں آؤں گی۔ کیوں؟ کمرے میں آنے سے مجھے ڈر لگتا ہے، مگر اس سے پہلے تم 20 مرتبہ آئی ہو، بلکہ میرا کمرہ صاف کیا ہے تم نے۔ تب کی بات اور تھی، مگر اب کیا ہو گیا ہے؟ تم نہیں جانتے کیا ہوا ہے۔ اس نے تو اس طرح اپنی وحشی آنکھوں کی سلاخیں زنیر کی آنکھوں میں گاڑیں کہ زنیر چکرا گیا۔ پھر وہ دوڑ کر اپنے اپارٹمنٹ میں چلی گئی۔ فیروزہ سو چکی تھی اور اس کے اپنے بستر پر نوجوانی کے تر و تازہ ارمان بکھرے پڑے تھے۔ دوسری رات پھر زنیر بالکنی میں آ کر کھڑا ہوا اور بولا،
رات پھر مجھے نیند نہیں آئی۔ کیوں؟ وہ انجان بن کر بولی، حالانکہ کروٹیں وہ بھی بدلتی رہی تھی۔ تم جانتی ہو اپنا کمرہ مجھے اس سے پہلے اتنا سرد اور اتنا تنہا کبھی نہ لگا تھا۔ زارا، تم آخر میرے کمرے میں کیوں نہیں آتی ہو؟ زارا جانتی تھی اب وہ اپنی بے چینی کے سوا نیزے پر پہنچ چکا ہے۔ یہ چپ چاپ عاشق اندر سے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جذباتی اور جنگلی۔ بولی، اس بار ممی آ رہی ہیں، پاپا بھی ساتھ ہوں گے، بات کر لو نا۔ ڈر لگتا ہے؟ اچھا تو اب تمہیں ڈر لگتا ہے؟ ڈرنے والوں کو محبت نہیں کرنی چاہیے۔ جب جب تمہاری جیسی پاگل کر دینے والی لڑکیاں سامنے آتی رہیں گی، مرد راستہ بھولتے رہیں گے۔ اچھا، اتنے بزدل بن کر نہ دکھاؤ جتنے تم ہو نہیں۔ زنیر ہنسنے لگا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے زبردستی کرنا بھی آتا ہے، مگر تم جانتے ہو نا میں پاکستانی لڑکی ہوں، میرے اندر سے میرا کلچر، رسم و رواج اور پرانی روایات نہیں نکلیں۔ لیکن میں امریکہ میں رہتی ہوں تو کیا ہوا؟ تم مجھے چاہتے ہو تو کیا بڑی بات ہے؟ تم مجھے چھو نہیں سکتے۔ ہم نے ابھی تک وہی سٹینڈرڈ مقرر کر کے رکھے ہیں کہ حد بندی لائن کو شوہر ہی توڑتے ہیں۔ میں بڑی بے تکلف اور صاف گو لڑکی ہوں، مگر نیرو، شادی کے معاملے میں ویسے ہی ہوں جیسی لڑکیاں تمہارے ملک میں ہوتی ہیں۔ تو پھر میں اور کتنا صبر کروں؟ کرسمس سے پہلے میرا آخری سیمسٹر ہوگا، اس سے پہلے تو میں شادی بھی نہ ہونے دوں گی۔ ویسے تم ممی سے بات کر لینا۔ اوف میرے خدایا، یعنی 2 مہینے اور صبر کرنا ہوگا؟ جی ہاں، یہ کہہ کر زارا اپنے اپارٹمنٹ میں چلی گئی۔ نئے سال کی برف کپاس کے پھولوں کی طرح فضا میں دھیرے دھیرے گر رہی تھی۔ باہر فضا خواب آلود ہو رہی تھی اور اندر زارا کی سہیلیاں ڈھولک بجا رہی تھیں۔ زارا چاہتی تھی کہ اس کی شادی بالکل پاکستانی طریقے سے ہو، مہندی کی رسم کی جائے، ساری رات ڈھولک بجائی جائے اور لوگ ناچ کیے جائیں۔ شادی کے لیے اس نے سرخ غرارہ سوٹ پاکستان سے منگوایا تھا۔ جب زنیر ان باتوں کے حق میں نہیں تھا، وہ کہتا تھا، کمال ہے آپ لوگ امریکہ میں رہ کر اتنے قدامت پسند ہیں، اب تو پاکستان میں لڑکیاں سرخ کپڑے پہننا پسند نہیں کرتی۔ جی نہیں، زارا کی ضد تھی کہ صدیوں سے ہمارے ہاں دلہن کا تصور سرخ کپڑوں سے وابستہ ہے۔ گلاب کا پھول لگتی ہیں دلہن، اور سرخ رنگ کیسا سہاگن سا رنگ ہے۔ دیکھو نا، یورپ اور امریکہ میں دلہنیں سفید لباس پہنتی ہیں، مگر کیوں؟ اس کی ایک نفسیاتی وجہ ہے، زارا کہتی۔ تم بھی سفید لباس پہنو، زنیر کہتا۔ تم ایک روایت شکن لڑکی ہو، نئی راہ متعین کرو۔ کمال ہے، زارا کہتی۔ زنیر، تم ویسے کتنے لیے دیے رہتے ہو، تمہارے اپنے کلچر کی چھاپ تم پر گہری ہے، مگر اندر سے کتنے باغی ہو۔ فیروزہ ٹھیک ہی تو کہتی ہے کہ تم گھنے آدمی ہو۔ اس پر زنیر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کو بس شادی کی جلدی تھی، وہ رسموں اور رواجوں میں الجھ کر معاملہ التوا میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بے تابی زارا کو بہت پسند تھی۔ وہ سوچتی محبت کے بارے میں۔ زنیر نے ابھی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ جانے کیسے کیسے تیر اپنے ترکش میں سنبھال کے رکھے ہوں گے۔ بند جھرنے کا منہ کھول دو تو پانی کیسی وارفتگی اور جنونی کیفیت میں جھرجھر نکلنے لگتا ہے۔ اسے ایسا جنون پسند تھا۔ وہ شادی سے پہلے کے جمع خرچ کی قائل نہ تھی، خود اس نے بھی تو اظہار نہ کیا تھا۔ دونوں طرف گھٹائیں بھری کھڑی تھیں، انہیں بس ہوا کا اشارہ ملنے کی دیر تھی۔ دھواں دھار اور چھاجوں میں برسنے کی امید تھی۔ زارا نے اپنی ضد منائی سرخ کپڑے پہننے، بلکہ اس کے ساتھ ہی فیروزہ نے بھی سرخ پاکستانی غرارہ پہنا۔
شادی دھوم دھام سے ہوئی، سارے پاکستانی جو آس پاس رہتے تھے شریک ہوئے۔ بارات واشنگٹن ڈی سی میں گئی تھی، ممی اور پاپا کے گھر، اور وہاں سے رخصت ہو کر سب میری لینڈ زنیر کے اپارٹمنٹ میں آ گئے تھے۔ دوسری صبح جب زارا صبح صبح اپنی چوڑیاں اور انگوٹھیاں پہن رہی تھی تو آئینے کے آگے کھڑے ہو کر سوچ رہی تھی، نیرو کیسا خوبصورت آدمی ہے، کتنا مکمل اور تجربہ کار، یہ تو ذرا بھی اناڑی نہیں لگتا، شکل سے جتنا معصوم اور بدھو نظر آتا ہے حقیقت میں بالکل ویسا نہیں ہے۔ اور دوسرے آئینے کے آگے شو کرتا ہوا زنیر سوچ رہا تھا، کتنی پیاری ہے یہ لڑکی، کہنے کو امریکہ میں رہتی ہے مگر کتنی پاک باز اور شرمیلی، انچھوئی کچی کلی، ادھوری مگر معطر، بالکل ہماری روایتی لڑکیوں کی طرح۔ یوں لگتا ہے نئی تہذیب کا گرم جھونکا تو اسے چھو کر بھی نہیں گیا، کوری سراہی کی مانند جس میں پہل پانی ڈالیں تو مدھر آوازوں کے ساتھ سمٹتی جاتی ہے، بظاہر کتنی تیز اور ترار ہے۔ یہ لڑکیاں بھی ہاتھی کے دانت ہوتی ہیں، کبھی کچھ اپنے آپ کو ہر ماحول ہر جگہ میں غلافوں میں لپیٹ کر رکھتی ہیں، کیسی سندر سی ہے یہ کہ اس کا نشہ اترتا ہی نہیں۔ دوسرے دن زنیر نے ہوٹل میں دعوت ولیمہ دے رکھی تھی، وہیں پر زارا نے زنیر کے بہت سے دوستوں سے ملاقات بھی کی، اور تیسرے دن وہ کینیڈا کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ اکثر نوبیاہتا جوڑے اپنی شب عروسی منانے کے لیے سیدھے نیاگرا فال چلے جاتے ہیں۔ کیوں وہاں پہنچ کر نیاگرا فال کے تیز و تند دھاروں کی بوچھاڑ میں کھڑے ہو کر زارا کو آپ پتہ چل گیا، شاید اس لیے کہ شادی کی پہلی رات دونوں طرف یہی تندہی اور تیزی ہوتی ہے، بعض اوقات جذبات کا ٹکراؤ کائنات کا ٹکراؤ بن جاتا ہے۔ ٹھک ٹھک دروازے پر دستک ہوئی تو زارا اپنے بستر میں کسمسائی۔ زنیر بولا، مجھے تمہاری یہ سہیلی زہر لگتی ہے، وقت بے وقت آ جاتی ہے تنگ کرنے۔ ہائے بیچاری، صبح ہی صبح ہمیں بیڈ ٹی دینے آئی ہے، یہ وقت ہے جگانے کا، دیکھو تو دن کے 9 بج رہے ہیں، جو بھی ہو اسے منع کر دو یہ ہمارے کمرے میں نہ آیا کرے، شادی سے پہلے تمہیں بہت اچھی لگتی تھی، ہمیں تنہائی میں بیٹھنے کا مواقع جو دیا کرتی تھی، تب کی اور بات تھی، اس وقت وہ ہماری مجبوری تھی، اور اب ہم اپنے آپ میں مست ہو کر اسے بھول جائیں۔ ویسے بھی جب بھی اس کو دیکھو اعصاب پر سوار نظر آتی ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ٹھک ٹھک دوبارہ دستک ہوئی تو زارا بستر سے نکل آئی، اس نے اپنا ڈریسنگ گاؤن پہنا اور دروازہ کھول دیا۔ گڈ مارننگ، فیروزہ نے بھی خوش دلی سے کہا اور چائے کا ٹرے سے تھما دیا۔ شکریہ بہت بہت روزی، زارا نے پیار سے کہا، تم بڑی پیاری ہو۔ فیروزہ بھاگ گئی۔ ٹھہرو روزی، بات تو سنو۔ نہیں، اس نے مڑ کر کہا، میں صرف چائے دینے آئی تھی، آپ لوگوں کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی، پھر میں نیچے جاؤں گی، کپڑے دھونے کا ڈنر جنٹ ختم ہو چکا ہے، آج مجھے لانڈری کرنا ہے، تم جب تیار ہو جاؤ تو اپنے اور زنیر کے کپڑے یہاں دروازے کے باہر رکھ جانا، میں دھو دوں گی۔ تھینک یو روزی ڈارلنگ، زارا نے اندر جا کر دروازہ بولٹ کر دیا۔ ہیرا ہے ہیرا، میری سہیلی، زارا نے ٹرے میز پر رکھ دیا اور ایک پیالی زنیر کی طرف بڑھائی۔ پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی تھی؟ شکر ہے اللہ کا رکی نہیں، زنیر نے چائے کا گھونٹ بھر کے کہا، ورنہ آج تو میں اس سے الجھ پڑتا۔ زارا کرسی پر بیٹھ کر چائے کے سیپ بھرنے لگی۔
پھر خالی پیالی باورچی خانے میں رکھ کر اس کے پاس آ گئی، بستر پر بیٹھ کر کہا، نیرو تم بڑے حاسد ہو، یہ تو مجھے شادی کے بعد اندازہ ہوا۔ ہاں میں حاسد ہوں، ہوا بھی تم سے چھو کر گزر جائے تو میں تم سے حسد کرنے لگتا ہوں۔ تمہارا کیا بنے گا، کیونکہ تم اپنے بچوں سے بھی حسد کرو گے، اسی لیے تو میں بچہ پیدا کرنے کے حق میں نہیں ہوں، مگر مجھے تو بچے بہت پسند ہیں۔ زارا نے ڈوب کر کہا، ہاں اچھے ہوتے ہیں بچے، مگر ابھی نہیں۔ ابھی کیوں نہیں؟ ابھی تو میں نے جی بھر کے تمہیں۔ پھر وہ رک گیا۔ خود غرض نہ بنو نیرو، تم مجھے کوئی جاب بھی نہیں کرنے دیتے، آگے پڑھنے بھی نہیں دیتے اور بچہ پیدا کرنے کے حق میں بھی نہیں ہو، پھر میں کیا کروں گی؟ دیکھو 2-3 مہینے میں ہی میرے اوپر چربی چڑھ گئی ہے، مجھے گھر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، میں نے صرف محبت کرنے کے لیے تم سے شادی کی ہے، اور بس تم صبح کو دفتر چلے جاتے ہو، تھوڑا سا کام کر کے میں اونگتی رہتی ہوں، بس میرا انتظار کیا کرو۔ نیرو زارا نے مچل کر کہا، یہ تو بہت زیادتی ہے، بس میں زندگی بھر ایسی ہی زیادتیاں کرتا رہوں گا، جب ہم پاکستان چلے جائیں گے نا تو پھر جتنی مرضی زیادتی کر لینا، یہاں مجھے کام کرنے کی اجازت دو، بس یہاں تو ایک ہی اجازت مل سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر زارا ہنسی تو وہ بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ زارا خدا کی قسم مجھے اب تم پر رشک آنے لگا ہے۔ فیروزہ نے واقعی رشک میں ڈوب کر کہا، کیوں تمہارے ملک میں شوہر اس طرح محبت کرتے ہیں؟ زارا ہنسنے لگی، بالکل کہانیوں والی محبت لگتی ہے، دیکھو نا زنیر کی نگاہ تمہارے چہرے سے ہٹتی نہیں، ہر وقت تمہیں ساتھ لیے پھرتا ہے، 1 منٹ کے لیے کہیں نہیں جانے دیتا، تنہا نہیں چھوڑتا، اور کہنے کو تمہاری شادی کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، ارے 6 ماہ ہی تو گزرے ہیں، صدیاں تو نہیں گزر گئیں۔ زارا بولی، 6 ماہ بھی بہت زیادہ عرصہ ہے زارا، اکتانے والے تو 1 ماہ میں ہی اوب جاتے ہیں، تم مرد کی فطرت کو نہیں جانتی۔ زارا نے اپنا اپارٹمنٹ چھوڑا نہیں تھا، ویسے وہ دن رات زنیر کے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، مگر اس کے پرانے کپڑے اور پہلی چیزیں ابھی تک اپنے پرانے اپارٹمنٹ میں ہی پڑی تھیں، ویسے بھی وہ اس سال کا کرایہ ایڈوانس دے چکی تھی۔ پھر اسے یہ بھی خیال آتا تھا، اگر اس نے ایک دم اپارٹمنٹ سے اپنے آپ کو بے دخل کر دیا تو سارا بوجھ بیچاری فیروزہ پر آ رہے گا۔ وہ چاہتی تھی پاکستان جانے تک وہ فیروزہ ہی کے پارٹنر رہے، پھر فیروزہ ان کی خدمت بھی کرتی تھی، چائے بنا دیتی تھی، کپڑے دھو دیتی تھی، اگر وہ گھامنے چل دیتے تو ان کا کمرہ بھی صاف کر دیتی تھی۔ زارا کو تو صرف صبح کے وقت ہی فرصت ہوتی تھی، جب زنیر دفتر جاتا تھا، پھر وہ آتے ہی سے کہیں جانے نہیں دیتا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا روزی کہ ہمارے ملک کے آدمی بڑے جذباتی ہوتے ہیں، دیکھنے میں وہ شرمیلے نظر آتے ہیں مگر ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ہاں اب میری سمجھ میں آ گیا ہے، ہر عورت چاہتی ہے اس سے ٹوٹ کر محبت کی جائے، کاش میں نے بھی کوئی پاکستانی لڑکا پسند کیا ہوتا۔ اب بھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی، زارا نے شرارت سے کہا، کمینی فیروزہ دھاڑی، تجھے معلوم ہے نا میں عنقریب عبدالکریم سے شادی کر کے اس کے ملک جا رہی ہوں، یہ تو میں پچھلے 2 سالوں سے سن رہی ہوں، تو 2 سال اور بھی یہی کہتی رہوں گی۔ یہ کہ فیروزہ ہنسنے لگی، اگر تیرا ارادہ بدل جائے نا، یا اس عناب کی آنکھوں والے سے دل بھر جائے نا، تو مجھے پاکستان میں خط لکھ دینا، وہاں تیرا بندوبست کر دوں گی۔ اچھا تو یہ تو بتا،
تو پاکستان کب جا رہی ہے؟ بس 6 مہینے رہ گئے ہیں، نیرو کی ٹریننگ پوری ہو جائے گی اور میں چلی جاؤں گی۔ تیرا امریکہ چھوڑنے کو کیسے جی چاہے گا؟ بھائی میں تو پاکستان میں رہنے کو مری جا رہی ہوں۔ یہ مشقت بھری زندگی مجھے پسند نہیں، مگر وہاں جا کر تو کیا کرے گی؟ عیش کروں گی، بچے پیدا کروں گی، کھا کھا کے موٹی ہو جاؤں گی۔ ہائے یہ آئیڈیالسٹک لڑکیاں بالآخر موٹی موٹی بھری بھری عورتوں میں ڈھل جاتی ہیں، قیمتی کپڑے پہن کر مسکراتی ہیں اور ہیرے کی انگوٹیاں انگلیوں میں پہن کر دکھاتی ہیں۔ یہ بھی زندگی کا ایک چلن ہے زارا، اور مجھے بے حد پسند ہے۔ وہاں ہمارے ملک میں گپ شپ لگانے کو وقت ہوتا ہے، کسی کے دکھ سکھ سننے کا وقت ہوتا ہے۔ وہاں لوگ زندگی بڑے نیچرل انداز میں گزارتے ہیں۔ زنید نے زارا کو بتایا تھا کہ وہ لوگ اپریل کے آخر میں پاکستان جائیں گے۔ تب سے زارا تھوڑی تھوڑی کر کے کئی چیزیں اکٹھی کر رہی تھی اپنے سسرالی رشتہ داروں کے لیے۔ گو زنید نے اسے تحائف خریدنے سے منع کر دیا تھا، مگر وہ تو رشتوں کی نزاکت کو سمجھتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی جب کوئی امریکہ یا یورپ سے جاتا ہے تو سب عزیز و اقارب خواہ مخواہ کسی تحفے کی آس رکھتے ہیں، نہ لے جاؤ تو سو باتیں بناتے ہیں۔ ممی جی اور پاپا جی نے اسے ایک چیک دے دیا تھا تاکہ وہ پاکستان جاتے ہی اپنے لیے وہ تمام ضروری لوازمات خرید لے جو شادی شدہ زندگی کا خاصہ ہوتے ہیں، مگر وہ انہی میں سے پیسے نکال کر تحفے جمع کر رہی تھی اور زنید سے چھپا کر اپنے اپارٹمنٹ میں رکھ لیا کرتی تھی۔ وہ بڑے شاندار طریقے پر پاکستان جانا چاہتی تھی، اپنے سسرال والوں کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ کسی بڑے باپ کی بیٹی ہے، کسی گرے پڑے خاندان کی نہیں، جو فاقے کرتا امریکہ پہنچ جاتا ہے اور پھر کچھ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ زنید سے پوچھتی، نیرو تم نے میرے بارے میں اپنی ممی کو تفصیل سے لکھ دیا ہے نا؟ وہ کہتا، ہاں لکھ دیا ہے۔ کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں جیسی تمہاری مرضی، وہ مجھ سے مل کر خوش ہوں گی، ضرور ہوں گی۔ ہاں ایک بات میں نے نہیں لکھی۔ کیا؟ زارا کا دل دھڑک اٹھتا۔ میں نے صرف یہ لکھا ہے کہ میں نے ایک امریکی لڑکی سے شادی کر لی ہے، یہ نہیں لکھا کہ وہ لڑکی مسلمان ہے اور پاکستانی ہے۔ اس میں کیا مصلحت تھی؟ بھائی جب وہ تمہیں ملیں گی نا تو جو رنجش ان کے دل میں ہوگی وہ بھی یہ جان کر ایک دم دور ہو جائے گی کہ تم ہم مذہب اور ہم وطن ہو۔ واہ تم بڑے چالاک ہو، یہ گر کہاں سے آئے تمہیں؟ گر تو مجھے بہت سے آتے ہیں اور مسلسل تم پر آزما رہا ہوں، اب تمہیں پتہ نہیں چلا تو میں کیا کروں؟ نیرو مگر یہ بھی سوچو، اگر وہ لوگ کسی گوری چٹی میم کے منتظر ہوئے تو کیا تم کسی گوری چٹی میم سے کم ہو؟ ذرا اپنی رنگت دیکھو۔ ہاں اگر بالوں کو سنہری کروا لو تو، ویسے نہ کراؤ تو اچھا ہے۔ اتنے گورے رنگ پر سیاہ کالی آنکھیں اور رات کی طرح گھنگور بال اچھے خاصے آدمی کا ایمان متنزل کر دیتے ہیں۔ تم اچھے خاصے آدمی ہو؟ جی ہاں، ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا اپنی زندگی کے ساتھ، کوئی خواہش نہ تھی، مگر پھر وہ چپ ہو گیا۔ کیوں کوئی خواہش نہ تھی؟ یہ جوان آدمی کا دل خواہشوں کا میدان حشر ہوتا ہے اور ہر دم وہاں قیامت آتی رہتی ہے۔ نہیں وہاں قیامت تمہاری صورت میں آتی ہے۔ زارا ہنسنے لگی۔ خدا کی قسم شادی سے پہلے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ تم ایسی لچھے دار باتیں بھی کر سکتے ہو۔ شادی سے پہلے میں نے تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں لگنے دیا، ورنہ تم کہاں پھنستی میرے جال میں۔ اچھا تو جال بچھایا تھا تم نے؟ بھائی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر جال بچھانے کو دل کرتا ہی ہے نا۔ ٹھہرو شکاری کے بچے، میں تمہیں مزہ چکھاتی ہوں۔
اس نے تکیے اٹھا کر زنیر پر پھینکنے شروع کر دیے، مگر زنیر نے دوسرے تکیے پر ہی اس کو دبوچ لیا۔ جن دنوں زارا چپکے پاکستان جانے کی تیاریاں کر رہی تھی، انہی دنوں اچانک ممی کو ایک درد اٹھا اور ہسپتال جانا پڑا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا اپینڈکس ہے اور فوراً آپریشن ہوگا۔ اس وقت زارا کے سوا کوئی نہ تھا جو دن کے وقت ممی کے ساتھ ہسپتال میں رہتا اور ممی کی خبرگیری کرتا۔ پاپا بھی ان دنوں لاس اینجلس کاروبار کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ جب زارا دونوں ہاتھ پھیلائے ممی کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی تو زنیر منہ لٹکائے ہسپتال جا پہنچا۔ کیا بات ہے نیرو؟ کچھ نہیں، کچھ بتاؤ بھی پلیز، تم پہلے ہی پریشان ہو۔ تو کیا ہوا؟ تو کیا ہے؟ مجھ سے تمہیں پریشان نہیں دیکھا جاتا۔ ابھی پاکستان سے کال آئی ہے کیا؟ میرے ڈیڈی؟ اوہ، کیا ہوا تمہارے ڈیڈی کو؟ میرے ڈیڈی کو؟ زنیر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ڈیڈی کو ایک دن میں 2 ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں، ہسپتال میں ان کی حالت نازک ہے۔ ممی نے فوراً بلایا ہے تو چلے جاؤ نا۔ تمہارے بنا کیسے جاؤں؟ دیکھو زنیر، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اس وقت ممی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں اور میں تمہارے بغیر کیسے جا سکتا ہوں؟ میں تو تنہا جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نیرو، ہم دونوں تو خوشی پاکستان جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ کسے معلوم تھا ممی کا آپریشن راہ میں آ پڑے گا یا تمہارے ڈیڈی کو اٹیک ہو جائے گا۔ غیب کی باتوں کا کسی کو علم نہیں ہوتا، مگر اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ زنیر نے اداس ہو کر گردن جھکا لی تو زارا بولی، نیرو، تمہیں میری قسم اس طرح منہ نہ لٹکاؤ۔ دیکھو، جلدی فیصلہ کرو ورنہ تمہاری ممی کہیں گی میں اتنی بے درد تھی کہ میں نے آنے نہ دیا تھا۔ جا کر اپنی بکنگ کراؤ۔ مگر ہماری بکنگ تو اگلے مہینے کے لیے ہو چکی ہے۔ ان سے کہو ایمرجنسی ہے، وہ تمہاری تاریخ فوراً بدل دیں گے۔ میں بعد میں اسی تاریخ پر آ جاؤں گی، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ نیرو، پلیز جاؤ نا، جلدی جاؤ۔ فون کر کے اپنی سیٹ لو اور کل ہی روانہ ہو جاؤ۔ جو سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ، باقی میں لے آؤں گی، فکر نہ کرو۔ مگر ممی کیا کہیں گی؟ میں ان سے ملے بغیر چلا گیا۔ بھائی ممی کو میں سنبھال لوں گی، ساری سچویشن بتا دوں گی۔ اچھا زارا، ایک وعدہ کرو کہ جو ہی ممی ٹھیک ہوں گی تم فوراً چلی آؤ گی۔ بھائی وعدہ کرتی ہوں، اسی تاریخ پر آنے کی کوشش کروں گی جو تم نے میرے ٹکٹ پر درج کرائی ہے۔ اچھا، ہاں، جاؤ اور مجھے فون پر اپنا پروگرام بتا دینا۔ زنیر سے فون پر صرف اتنا بتا سکا کہ اسے کل شام کی سیٹ مل گئی ہے اور وہ ابھی ایئر امریکہ سے نیو یارک جا رہا ہے۔ اتنا کم وقت ہے کہ ملنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ زارا نے اسے بڑی خوش دلی سے خدا حافظ کہا، بہت سی دعائیں اس کے ڈیڈی کے لیے بھیجی اور دھڑکتے ہوئے اداس دل کے ساتھ فون بند کر دیا۔ 15 دن کے بعد جب زارا اپنے اپارٹمنٹ میں آئی تو اس کا دل بے حد بوجھل تھا۔ دروازہ کھولا تو اداسیوں کے ناگ پھن اٹھائے ڈسنے کو بڑھے۔ اسی کمرے میں سہاگ کی خوشوخ و چنچل بے شمار راتیں بسر ہوئی تھیں اور یہیں اس نے محبت کے سارے مرحلے طے کیے تھے۔ اسے زنیر کا وہ لہانہ پن بے اختیار یاد آنے لگا، اس کی باتیں، اس کی چاہت۔ کتنی دیر تو وہ ساکت کھڑی رہی، پھر آگے بڑھ کر وہ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے کافی دیر گزر گئی تو اٹھ کر کمرہ صاف کرنا شروع کیا۔
بہرحال کچھ وقت تو یہاں گزارنا ہی تھا، اور ایسے میں فیروزہ بھی پاس پڑوس میں نہیں تھی۔ آج کل عبدالکریم کے ساتھ سوئٹزرلینڈ چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی تھی۔ زارا نے الماری کھولی تو دنگ رہ گئی۔ وہاں زنیر کا کوئی کپڑا نہیں لٹک رہا تھا۔ یہ الماری زنیر کے کپڑوں سے بھری ہوئی تھی اور جلدی میں ان سب کو لے جانا خاصا مشکل تھا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے پتہ چلا زنیر تقریباً اپنا سب سامان لے گیا تھا، بس 2-4 میلے کپڑے اور جوتے رہ گئے تھے۔ حتیٰ کہ جو تحائف گاہے بگاہے زارا خرید کر اس سوٹ کیس میں چھپاتی رہی تھی وہ سوٹ کیس سمیت لے گیا تھا۔ اچھا، زارا نے سوچا، ممکن ہے اس نے سوچا ہو کہ میں اکیلی اتنا لمبا سفر کروں گی، اس لیے وہ سب سامان پہلے لے گیا۔ اسے معلوم تو ہے کہ جاتے وقت مجھے اور بھی شاپنگ کرنا تھی۔ بے یارا میری تنہائی کے خیال سے زیادہ سامان لے گیا ہوگا، مگر یہ سارا سامان ایک دن میں تو پیک ہو نہیں سکتا۔ جاتے ہوئے زارا نے زنیر سے کہا تھا، جان جاتے ہی مجھے فون ضرور کرنا اور ڈیڈی کے بارے میں سب بتلانا، اور اس نے وعدہ بھی کر لیا تھا، مگر فون ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے ڈیڈی فوت ہو گئے ہوں اور قریب کو فرصت نہ ملی ہو، لیکن اگر وہ خط لکھتا تو 15 دنوں میں ضرور مل سکتا تھا۔ ممکن ہے آج کل میں اس کا فون آئے تو وہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ اس کو بتا دے گی۔ اسے کیا معلوم کون سا تحفہ کس کو دینا ہے، اگر سنبھال کے رکھ لے تو زیادہ اچھا ہے۔ زارا کے سر میں درد ہونے لگا تو اس نے اٹھ کر چولہا جلایا اور ایک پیالی کافی کی بنائی، ساتھ میں 2-3 بسکٹ پکڑے اور آ کر بستر میں بیٹھ گئی۔ کمبل ٹانگوں پر ڈال کر پچھلی باتیں یاد کرنے لگی۔ زنیرہ کا آنا، اس کے ساتھ یادگار صحبتیں اور پھر شادی کے مناظر۔ 1 سال میں کتنی تبدیلیاں آ گئی تھیں زندگی میں۔ اس کا دل ڈوبنے سا لگا۔ کافی پی کر اس نے پیالی تپائی پر رکھ دی اور تکیہ سرکا کر سونے لگی۔ اس کی ہمیشہ سے یہ عادت تھی، جب اس کا دل اداس ہوتا تو وہ سو جایا کرتی تھی۔ جوں ہی اس نے تکیہ اٹھا کر اسے دوبارہ رکھنا چاہا، اس کے نیچے ایک بڑا لفافہ نظر آیا۔ بے تابی سے اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، زارا۔ اوہ! زارا نے وہ لفافہ سینے سے لگا لیا۔ شاید جاتے جاتے زنیر ایک محبت بھرا خط لکھ کر اس کے تکیے کے نیچے رکھ گیا تھا، تاکہ وہ اداسیوں کے ٹھنڈے اندھیروں میں اترنے سے بچ جائے۔ لفافہ کافی وزنی تھا۔ وہ پھر اٹھ کر بیٹھ گئی، ذرا خط پڑھ کر مزہ لینا چاہتی تھی۔ لفافہ چاک کیا تو ایک چھوٹا سا پرزہ پہلے باہر آ گیا۔ زارا، لفظ معافی بہت چھوٹا اور لایعنی سا ہے، اس لیے میں تم سے معافی مانگتے ہوئے شرما رہا ہوں، مگر بالآخر اسی لفظ معافی کا ہی مجھے سہارا لینا پڑے گا۔ شروع سے بتاتا ہوں، جب میں امریکہ آ رہا تھا تو دوستوں نے مجھے غلط قسم کی ہدایات دی تھیں۔ میں بھی یہی سمجھنے لگ گیا کہ امریکہ میں لوگ صرف عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ سوئے اتفاق مجھے تم مل گئیں۔ خدا کی قسم تمہیں پھنسانے کا میرا پہل ارادہ نہ تھا، مگر جب تم اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ میرے قریب آتی چلی گئیں تو مجھے اس کھیل میں مزہ آنے لگا۔ میں شاید یہ کھیل رچا کر چھوڑ دیتا، مگر تم بالکل مشرقی لڑکی ثابت ہوئیں۔ شادی کے بغیر تم نے میرے قریب آنے سے انکار کر دیا۔ تم مرد کی فطرت کو نہیں جانتی ہو، اپنے نفس کے آگے وہ کسی کی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا۔ امریکہ میں تمہارے جیسی لڑکی کا مل جانا ایک اتنا خوبصورت حادثہ تھا کہ میں اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے شادی پر آمادہ ہو گیا، مگر میں نے دانستہ تمہیں بچے کے جھنجٹ میں نہیں ڈالا۔ تم میرا یہ احسان مانو گی، جتنا اچھا اور خوبصورت وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا ہے، شاید کسی امریکی لڑکی کے ساتھ نہ گزار سکتا۔ مگر افسوس، تم نے مجھ پر بے اندازہ بھروسہ کر کے ٹھوکر کھائی۔
میں تمہیں نہ بتا سکا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ میرے 4 بچے ہیں، 3 لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا جو میرے جانے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ میرے والدین نے جاتے وقت مجھ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا اگر میں نے وہاں شادی کر لی تو وہ مجھے آگ کر دیں گے۔ میں نے یہاں پر اپنی شادی کی اطلاع کسی کو نہیں دی تھی اور خوش قسمتی سے یہ خبر یہاں پہنچی بھی نہیں۔ میں کئی دنوں سے تم سے جان چھڑانے کی فکر میں تھا۔ تمہاری ممی نے بیمار ہو کر یہ موقع فراہم کر دیا۔ میرے ڈیڈی کو ہارٹ اٹیک بالکل نہیں ہوا تھا۔ میں مواقع سے فائدہ اٹھا کر جا رہا ہوں اور دیکھو میری اس کمینگی کو معاف کر دینا۔ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ میری 3 لڑکیاں ہیں اور ان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تم امریکہ میں رہتی ہو، ان ملکوں میں طلاق کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں تو لڑکیاں تفریحاً یا مزید تجربوں کی خاطر شوہر بدل لیتی ہیں۔ تم بھی شادی کو ایک حسین تجربہ سمجھ کر بھول جانا۔ اس لفافہ میں طلاق نامہ بھی بند ہے اور مہر کے نام پر ایک چیک بھی۔ اور ہاں، آئندہ کسی پردیسی پر اتنی جلدی اعتماد نہ کرنا۔ گناہ گار زنیر احمد صدیقی۔ زارا نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ لیا اور قطار اندر قطار نیر اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ تو میرے ہم وطن، میرے ہم مذہب زنیر احمد صدیقی، تو نے مجھے عرش سے فرش پر پھینکا، مجھے داغ تمنا دیا، میری کوری زندگی پر سیاہی پھینکی، آرزوؤں کے لہک و دہک میدان میں آبلہ پا چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ تمہاری 3 بیٹیاں ہیں اور تمہیں ان کے مستقبل کی فکر ہے، اس لیے تم نے کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ اس لیے کہ پھولوں بھری ایک روش پر تمہیں چند قدم کا ساتھ چاہیے تھا۔ تو زنیر احمد صدیقی، اس امریکہ میں ایسی لڑکیاں مل جاتی ہیں جو ایک رات، ایک ہفتہ، ایک مہینہ یا 1 سال کا سودا کر لیتی ہیں۔ یہاں اس شادی کے بغیر رہنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ یہاں آدم و حوا کے کسی بھی روپ کو کوئی نہیں پہچانتا۔ میں تو مانگ میں سہاگ کی افشاں جہنم سے مرن تک سے جانا چاہتی تھی۔ صدیوں کی پاگل ہوں میں، کرنوں تک دیوانی رہوں۔ ساری تاریخ میری دیوانگیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کب سے منتظر تھی، راہ دیکھ رہی تھی۔ دل میرا کوہ نور ہیرا تھا، تالوں میں چھپا کے رکھا تھا۔ زنجیروں کے اندر قیمتی چیزیں چوری کیوں ہو جاتی ہیں؟ گزرے دنوں کی تھکن جاتی کیوں نہیں؟ غم ناپسندیدہ مہمان بن کر دل میں کیوں ٹھہر جاتا ہے؟ پہلی بھول پھانس کیوں بن جاتی ہے؟ ساری دنیا مجھے سمجھاتی ہے، میں اپنی بے وقوفیوں پر کافی رو چکی ہوں۔ میری پرورش امریکہ میں ہوتی ہے، مجھے ہر غم بیچ دینا چاہیے تھا، مگر یہ میری مٹی، میری خاک بھی میرے اندر سے نکلے نا۔ جی بہت اداس ہے۔ جی کا کیا ہے؟ یہ تو وہ ننھا بچہ ہے جو کھلونا توڑ کر مچلتا ہی رہتا ہے۔ دل کے آس پاس درد بھی رہتا ہے، یہ درد تو چاند کا ہالہ ہے۔ ہالے کے بغیر تم نے کوئی چاند دیکھا ہے؟ ایک بار تم نے یہ چاند کھیلنے کو مانگا تھا، میں نے تو دے دیا تھا۔